قصہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ الفاظ ہیں کس کے؟ قرآن کے۔ کس کے بولنا بھائی؟ پڑھتے ہم ہیں جب نماز پڑھتے، بلکہ حدیث پاک میں ہے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ تقسیم کر دی ہے اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان۔ اس کو دعا سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب آپ مصلی پر جاتے ہیں، نماز شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ شریف علماء نے لکھا کہ ایک بار سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کی جائے 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 4000۔ اب اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام تر جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اس نے کہا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور کیا ہے؟ رحیم ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ یہاں تک جب آ گیا مالک یوم الدین، آگے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری، بولنا ذرا، عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حمد کر لی، رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، قیامت کا ذکر کر لیا۔ جب قیامت کا ذکر کر چکے، اس کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھی سے۔ آگے بندے نے کہا باری تعالیٰ میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اب اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ، بولنا ذرا، سیدھا راستہ۔ اگر دوسرا ترجمہ لیں تو پھر یہ بھی ہوگا کہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پر۔ اگر تیسرا ترجمہ کریں تو پھر ہوگا باری تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھنا، استقامت عطا فرمانا۔ تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس کو ہر نماز میں مانگا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کوئی نماز، فرض نماز ایسی نہیں بنائی جس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شریف کو نہ رکھا ہو۔ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھتے، 2 رکعتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھی جاتی ہے اور ساتھ سورت ملائی بھی جاتی ہے، لیکن آخری 2 رکعتیں جس میں آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں لیکن سورت ملاتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر رکعت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو ضروری قرار دے دیا قرآن پاک کی اس سورت کو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوتی نماز مگر سورہ فاتحہ کے بغیر۔ اب بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا باری تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ حضرت ابن عباس سے پوچھا یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پاک تک ایک ہی سیدھی راہ ہے، اس سیدھی راہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ بھی حضور ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور رسول اللہ سے لے کر حضرت امام مہدی تک، یعنی قیامت تک ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی۔ وہ کیا ہے؟ حضور کا راستہ، آقا علیہ السلام کا راستہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے رب سے راستہ مانگا
اور واسطہ مانگا تو حضرت آدم علیہ السلام کو واسطہ بھی اور راستہ بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ آدم اگر یہ حبیب نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے، آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا اور کچھ نہ ہوتا، ارے جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس لیے آپ پڑھ لیں، تمام تر انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں۔ آدم علیہ السلام کو پڑھیں، ایک ہی بات کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام، اور دوسرے نبی کون ہیں؟ حضرت شیس علیہ السلام دوسرے نبی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے 4 کتابیں اتاری، کتنی؟ اور 100 صحیفے اترے، کتنے؟ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ پہلے نبی حضرت آدم کے بعد جناب حضرت، بولنا ذرا، کیا فرماتے ہیں؟ قریب کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم فرماتے کہ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا۔ جی ابا جی، وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے تو ساتھ محمد ضرور کرنا، ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا۔ عرض کرتے ہیں کہ ابا جی کیا حضور کا ذکر، محمد کا ذکر ضروری ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کہ ہاں، اگر محمد نہ ہوتے تو تیرا باپ آدم نہ ہوتا، محمد بنائے نہ جاتے تو نہ آدم بنایا جاتا، نہ آدم کی ذریت بنائی جاتی۔ یہ جو کچھ اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ فرماتے کہ اس لیے جب میں نے آنکھ کھولی تھی اور اللہ رب العزت نے میری تخلیق فرمائی، جب میں نے آنکھ اٹھائی تو میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ باری تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا اے آدم، یہ میرے محبوب محمد ہیں جس کی خاطر میں نے کل کائنات بنائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرش کو دیکھا، عرش پر میں نے حضور کا نام پایا، میں نے جنت کو دیکھا، ہر جگہ پر میں نے نام محمد کو پایا۔ پھر وہ جو اللہ پاک نے مجھے زمین پر بھیجا تھا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ فرمایا تھا کہ آدم کلمات لیتا جا، کچھ کلمات لیتا جا، جب دعا مانگنی ہو تو یہ کلمات پڑھ لینا، یہ دعا پڑھ لینا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ پھر میری دعا قبول ہوئی تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا، وہ بھی حضور کا صدقہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پوچھا کس سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ اس سے مراد کیا ہے جو بندہ نماز میں مانگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے حضور کا تو نماز ٹوٹ جاتی۔ ہم یہ کہتے ہیں، عقیدہ یہ دیتے ہیں کہ لوگوں عقیدہ یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نماز کی قبولیت نام مصطفیٰ ہے، ہر چیز کی قبولیت نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو سیدھا راستہ رکھا ہے وہ بھی حضور کا راستہ ہے۔ جو آقا کے راستے سے ہٹ جائے، آقا کی غلامی سے نکل جائے، اس کا بچتا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اس لیے ہے کہ ساری کائنات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر جو ہے کرتے ہیں، اور ذکر اللہ رب العزت نے حضور کا رکھا ہے۔ نماز سارا حضور کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ وہ جو حدیث پاک ہے اور اس سے بھی پہلے قرآن پاک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ جب جبریل امین یہ ایت مقدسہ لے کر آئے تھے
تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ جبریل امین اللہ نے کتنا میرا ذکر بلند کیا اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اللہ سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ کیا ہے؟ ہر نماز کے اندر بندہ مانگتا ہے اللہ سے باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ بندہ یہ کہتا ہے باری تعالیٰ مجھے مصطفیٰ دکھا۔ کیا دکھا؟ اس لیے آپ اسلاف کو پڑھ لیں، وہ ہر وقت دعا کرتے تھے کہ مولا مصطفیٰ دکھا۔ مولا کیا دکھا؟ وہ کہتے تھے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چند لیلات نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد پریاں۔ وہ یہ دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ باری تعالیٰ مصطفیٰ کا مکھڑا دکھا، مصطفیٰ کا چہرہ دکھا، آقا کی زیارت عطا فرما۔ ہر ایک کی دعا تھی۔ اور پھر جنہوں نے مانگا، جنہوں نے، اللہ نے زیارتیں عطا فرمائیں۔ زیارتیں وہ دیکھتے تھے، اس لیے علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کو پڑھ لیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ لوگوں سارا دین حضور کے ادب میں ہے، سارا دین آقا کی غلامی میں ہے، سارا کچھ اللہ رب العزت نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو غلام مصطفیٰ ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور کی اگر غلامی اختیار کر رہا ہے تو وہ سیدھا راستہ سیدھا کہاں جاتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کیا دکھا؟ سیدھا راستہ۔ تو میں نے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی۔ اس لیے صحابہ کرام اس راستے پر اتنے پکے ہو گئے تھے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، چہرے کی زیارت کرتے، کیونکہ انہیں نے جان لیا تھا، ان کے پاس اس چیز کا علم آ چکا تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ دیکھیں کہ جب وہ رات تھی، سب سے مشکل رات جسے ہجرت والی رات کہتے ہیں، تو فرماتے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ اپنا آپ پیش کر چکے تھے اور فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کی طرف جا رہے تھے تو ایک لمحہ آ گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے جاتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صدیق کیا بات ہے؟ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے دل میں خیال آتا ہے، وہ خیال یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو دشمن پیچھے سے وار کر دے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ میں پیچھے چل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آگے سے وار کر دے تو حضور میں آگے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دائیں وار کر دے یا بائیں کر دے، تو ہر طرف میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ آپ پر نثار کر دوں اور میری زندگی سب کچھ جو ہے وہ آپ پر نچھاور ہو جائے۔ کیوں کہ سیدھا راستہ آپ ہیں، جس نے آپ پر سب کچھ نچھاور کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان ایک مزے کی بات بتاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ جی بولیں۔ کہتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر کئی بار ایسا ہوا، کیونکہ یہ جو بیٹے تھے آپ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، یہ آئے تھے کس کی طرف سے؟ کفار کی طرف سے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے تھے محبوب کی طرف سے، تاجدار کائنات کے ساتھ۔
اب وہاں سامنا ہو گیا، ادھر سامنے بیٹا تھا، آج ہمارے بھی بیٹے، آج ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، آج ہم دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ رغبت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، وہ دین کو تحت کے لانے کے لیے کام کرتا ہے، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا بنے گا، مشکل وقت آئے گا۔ دیکھیں ہمارے اسلاف، دیکھیں جو نمونہ ہے ہمارے لیے، دیکھیں صحابہ کرام کی طرف، کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان ایسا ہوا کہ جب غزوہ بدر کے اندر میں اسلام کے خلاف لڑنے آیا تھا تو کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کر۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر فرمایا کہ بیٹے سن، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، رب کعبہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں حضور کا دشمن سمجھ کر مار دیتا، حضور کا دشمن سمجھ کر۔ کیوں؟ ہماری کمٹمنٹ، ہماری وفاداری حضور تاجدار کائنات سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ نمونہ کیا ہونا چاہیے، تو نمونہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو بلاتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ ابو بکر جی حضور، فرماتے ہیں کہ میری یہ انگوٹھی لے جاؤ نقاش کے پاس، انہیں کہہ دو اس انگوٹھی پر لکھ دو اللہ لکھ دے۔ کیا لکھیں؟ بولنا ذرا سارے بول۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اب جو حضور فرما دیں وہی ہوگا نا، بولیں، کوئی زیادتی تو نہیں کر سکتا نا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ دین کو بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، نا ہم کون ہوتے اضافہ کرنا، ہمارے پاس تو وہی دین ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، ہم تو نہیں اضافہ کرتے۔ سنیں آقا نے کیا فرمایا، بولنا ذرا، اللہ لکھوا۔ سیدنا صدیق اکبر جو سب سے بڑے عالم بھی ہیں، کیوں؟ مصلی پر جو کھڑے کیے گئے، اور یہ طریقہ ہے، علماء بیٹھے، مصلی پر کون کھڑا ہوتا، اس کی ترتیب کیا، اس کا طریقہ کیا، ہماری فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کیا لکھوانا ہے، بولنا ذرا، ایک بار اللہ کہیں 66 نیکیاں ملتی ہیں، کتنی جی؟ تو اب کہیں ذرا کیا لکھانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھی لے لی اور انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس چلے گئے، وہاں جا کر کہا نقاش کو کیا جی اس پر لکھ دیں اللہ، کیا، اور ساتھ لکھ دیں محمد۔ کیا لکھنا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ آپ شریعت کے وہ امام ہیں جنہیں خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو کچھ میرے اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا، فرماتے میں نے سارا کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا، سوائے نبوت کے، سوائے، فرمایا سب کچھ میں نے، اللہ نے جتنا کچھ مجھے دیا تھا نا، فرماتے سارا کچھ سوائے نبوت کے، کیا نا سوائے۔ پھر حضور فرماتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک فرمائے گا کہ محبوب اپنی امت کو پیش کر، تو فرماتے کہ میں کیا کروں گا، سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا، سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑوں گا، لو باری تعالیٰ یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، اس سے حساب شروع کر۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا، اللہ رب العزت اس سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، اس کے صدقے میں آپ کی جنت کو بخش دیتا ہوں۔
آپ کی امت کو بخش دیتا ہوں، جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ سید صدیق اکبر ہے۔ تو فرمایا کہ لکھ دیں اللہ، اور ساتھ کیا لکھیں جی؟ انگوٹھی لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب آقا کی بارگاہ میں آ گئے، سرکار نے یوں دیکھا، جب انگوٹھی کو دیکھا اس پر لکھا تھا اللہ، آگے لکھا تھا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے لکھا تھا ابو بکر صدیق۔ کیا لکھا تھا؟ ابو بکر صدیق۔ کریم آقا نے، حضور تاجدار کائنات نے فوراً فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا لکھوانا ہے کیا؟ اللہ، اور آپ ساتھ لکھوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ آگے لکھا دیا ہے ابو بکر صدیق۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا تاجدار کائنات، میری کیا مجال کہ میں کچھ لکھوا سکوں، بس اپنا عشق بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لکھوانا ہے اللہ، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا جہاں اللہ لکھا ہو ساتھ محمد نہ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیا کہ جہاں اللہ کا نام ہو ساتھ محمد کا نام نہ ہو۔ تو میں نے نقاش سے کہا، سنارے سے کہا کہ لکھ دیں کیا؟ محمد۔ باقی رہ گیا ابو بکر صدیق۔ حضور میں نے نہیں لکھایا، میں نے نہیں لکھوایا، بس یہ بات ہو رہی تھی۔ آسمانوں سے جبریل امی آ گئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نے آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا نہیں کیا، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ابو بکر نے اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا نہیں کیا۔ اب قیامت تک اللہ ابو بکر کا نام آپ سے جدا نہیں کرے گا، آپ سے جدا نہیں کرے گا۔ یہ جو آگے ابو بکر صدیق لکھا ہے یہ رب نے لکھوا دیا۔ کس نے؟ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں سیدھی راہ کو تلاش کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، آقا پر درود بھیجا کرو، سرکار کی غلامی ایسی آ جائے، آقا کا نام آئے، رکت طاری ہو جائے، آقا کا نام آئے، آقا کے عشق میں ڈوب کر ہر کام کرو۔ اگر چاہتے ہو منزل ملے، اگر چاہتے ہو کامیابی ملے، تو کامیابی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، اور راستہ کیا ہے؟ خود حضور کی ذات۔ کون جی؟ آقا علیہ السلام کی ذات۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ۔ کیوں؟ کل جب مرے گا نا، تیرا جنازہ اٹھے گا اور قبر میں پہنچے گا، جب تو قبر میں جائے گا نا، تیرے ساتھی قریبی تیرا جنازہ اٹھائیں گے، کفن دے دیں گے، تجھے قبر کے پاس لے جا کر رکھ دیں گے، پھر کہیں گے کیا جی وہ چادر پٹکا ڈالتے ہیں، اتار دیتے ہیں، کس میں بولنا ذرا؟ قبر کے اندر۔ پھر کیا باری آتی ہے؟ بھائی جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ آگے آ جائے، بھائی آگے آ جائے، رشتہ دار آگے آ جائیں، قریبی، وہ کیا کریں؟ مٹی اٹھائیں اور کہاں ڈال دیں جی؟ قبر کے اوپر، اوپر سلیب آ جائیں گی، مٹی ڈال دی جائے گی۔ فرماتے ہیں جہاں سارے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، اس محبوب سے محبت کیا کر، جب اندھیرا ہوتا ہے اس محبوب کا چہرہ سویرا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج آپ کا بن جا، آپ کے ذکر پاک کی محفل پاک سجایا کر، پانچوں وقت نماز، کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنی مرضی جلسے کریں، ریلیاں نکالیں، ہم کہیں گے ہم حضور کا کام کر رہے ہیں، نہیں، اس وقت تک کام نہیں ہوگا جب تک ہم آقا کی بات نہیں مانیں گے۔ بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولنا ذرا، نماز کیا ہے؟ آنکھوں کی۔ تو آقا نے فرمایا سن لو، نماز پڑھا کرو، درود پاک پڑھو، سچ بولو، جان چلی جائے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، سود سے بچو، سود سے
بچو، لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کس کے بن جاؤ؟ آج لے ان کی پناہ۔ بولو بھائی، آج لے، آج لے، آج سرکار کی پناہ میں آج لے ان کی پناہ۔ آج تو لگے تیرے چہرہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی غلاموں والا لگے، غلاموں والا۔ آج جو دیکھے نا وہ کہتے ہیں مزہ جب ہے آقا، یہ معاشر میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ جس دن حضور نے یہ کہہ دیا نا، فرماتے ہیں قبر میں بھی یہی ہوتا ہے، قبر میں یہی ہوتا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو قیامت کا دن ہے وہ تو حضور کی عظمت کا دن ہے، شان کا دن ہے، وہ دن ہے جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ کیا ہوں گے پسینے میں؟ بولنا ذرا بھائی۔ سورج سبا نیزے پر ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھنے، توجہ کرنا، اللہ کا عرش بھی سامنے ہوگا، اللہ کا عرش بھی بالکل نظر آتا ہوگا، لیکن اللہ کی مخلوق کیا کرے گی؟ مخلوق کسی میں جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں جا سکے، بات کر سکے۔ تو کیا کریں گے؟ سوچیں گے کہ آج کیا کریں۔ توجہ کرنا، یہ اللہ کا عرش کیا ہے؟ بولو ذرا، بولو تو صحیح، سامنے جا نہیں رہا کوئی، اس کی جلالت طاری ہے، ہیبت طاری ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے، کس کو؟ وسیلے کو۔ کس کو؟ یہی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے فرمایا تھا نا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، تو وہاں بھی تلاش ہوگی، کعبے کا کعبہ مل جائے، وسیلہ مل جائے، کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو ہماری بات کرے۔ آج لوگ ڈرا ڈرا کر کہتے ہیں کوئی کام نہیں آئے گا، اور وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھ لو، وہاں جب لوگ گھبرا جائیں گے تو سارے مل کر کہیں گے اس میں جنتی بھی ہوں گے، جہنمی بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، کل جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے سارے ہی ہوں گے۔ کیا ہوں گے بھائی؟ سارے ہی ہوں گے۔ تو وہ سارے کہیں گے آپس میں کہ یار چلیں کسی کے پاس۔ تو کس کے پاس جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ تمام تر انسانیت کے باپ ہیں، آج مشکل وقت ہے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ فرماتے ہیں آج مشکل وقت ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ تو کیا کہیں گے حضرت آدم؟ کہاں لکھا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ بخاری شریف میں۔ کہاں لکھا ہے جی؟ کتاب التوحید، بخاری شریف۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کہیں اور نہیں جانا چاہیے، جو آج شرک ہے، آج جائز نہیں، قیامت کے دن بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ وہ جائز جب اللہ کا عرش سامنے نظر آ رہا تو پھر ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اور کہاں گئے؟ حضرت آدم کے پاس۔ اور حضرت آدم نے بھی یہ نہیں کہا بھئی میں نہیں جاتا، وہ سامنے اللہ کا عرش ہے تم چلے جاؤ۔ جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، وہ کہیں گے میں نہیں جاؤں گا، تو پھر کون جائے گا؟ فرمایا کوئی اور ہے، کوئی اور۔ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، شارعین کہتے ہیں کہ آپ سیدھا کہہ سکتے تھے جاؤ محمد کے پاس، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کے پاس جائیں اور جا کر حضور کی شانیں سنیں، عظمت سنیں، اور انہیں پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت آج قیامت کے دن دکھائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک ایک کے پاس جائیں گے لیکن کہیں سے بھی بات نہیں بنے گی، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، چلے جاؤ
چلے جاؤ چلے جاؤ. جب ہر ایک کے پاس چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اذهبوا، کیا؟ چلے جاؤ. ایک در بچے گا، ایک در. آج مصطفیٰ کا در چھوڑنے والوں اور آقا سے اپنا تعلق توڑنے والوں، کوئی اور راستہ بتانے والوں، سن لو، ایک ہی راستہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب وہاں پہنچے گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہیں گے نہیں، یہاں سے بھی چلے جاؤ. ایک در ہے، وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے. آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے. اللہ پاک نے یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے، تو سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو آقا دیکھیں گے تو سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری. حضور کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ، ٹھیک آ گئے. پھر کیا ہوگا؟ فرماتے پھر لاڈ اور پیار اور شان محبوب کی دکھائی جائے گی. آقا اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے. کہاں رکھیں گے؟ سجدے میں رکھیں گے. جب سجدے میں رکھیں گے تو رب پوچھے گا اے حبیب مکرم، اے میرے محبوب، سر سجدے میں کیوں رکھا ہے؟ سر سجدے میں، آج قیامت کا دن ہے، آج سجدوں کا دن نہیں ہے. سجدے تو دنیا میں کرنے تھے نا، آج کیوں سجدے میں سر رکھا ہے؟ تو حضور ایک ہی بات کہیں گے، باری تعالیٰ میری امت. کیا کہیں گے؟ میری امت. یا رب میری امت، ربی حبلی امتی، باری تعالیٰ میری امت. فرماتے جب آقا علیہ السلام کا سر سجدے میں ہوگا تو علماء نے فرمایا کہ حضور کا سر کہاں ہے، اور اس پر کسی نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا؟ کیا خوب لکھتا ہے کہ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، کیونکہ سیدھی راہ مصطفیٰ ہیں. آقا علیہ السلام وہ راہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. تو آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، اے مولا میری امت، اے مولا میری امت. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے محبوب کیا بات ہے؟ حضور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ قہر و غضب، یہ جہنم جو بھڑک رہا ہے، گناہگار ڈر رہے ہیں. تو اللہ پاک فرمائے گا میرا قہر و غضب، میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. فرماتے کہ رب فرمائے گا حبیب ارفع راسک، حبیب اپنا سر اٹھا، سل مانگ، جو آج مانگے گا وہ عطا کر دیا جائے گا. تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت کو اگر مان گیا رب فرما دے گا حبیب جو آپ کا امتی ہے، جس نے ایک بار بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آج کرم ہے، مہربانی ہے، آج اگر تو فرمائے سفارش کر دے تو آج اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا. تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. صحابہ کرام بھی اسی ذات کی بارگاہ میں جاتے تھے. جب کوئی مشکل ہوتی، کوئی تکلیف ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کچھ مانگنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں جاتے، عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، بس آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں گے تو کام ہو جائے گا، تو کام ہو جائے گا. اگر شرک ہوتا، حضور سے مانگنا شرک ہوتا، حضور کا وسیلہ شرک ہوتا تو کبھی صحابہ کرام حضور سے نہ مانگتے. اور یاد رکھ لے اگر شرک ہوتا تو حضور بھی فرماتے، حضور بھی کیا فرماتے؟ بھئی ادھر مت آؤ. آخری بات، وہ جو ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت قتادہ بن نعمان، آنکھ نکل گئی تھی. کیا نکلا جی؟ بولو، آنکھیں کون دیتا ہے؟ اس نے آنکھ کا ڈیلا جو تھا وہ رکھ لیا یہاں پر ہتھیلی پہ، اور کہاں گیا؟ حضور کی بارگاہ میں. اس سے پہلے اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے.
کسی کی تلوار ٹوٹی تھی اسی جنگ کے اندر، اس نے کہا حضور تلوار ٹوٹ گئی، میرے آقا نے چھڑی اٹھائی، چھڑی کو ہاتھ لگایا، وہ تلوار بن گئی۔ وہ کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی۔ کسی کا بازو کٹا تھا، حضرت معاذ اور معوذ بازو کٹ گیا تھا، آقا نے لعاب لگایا۔ کیا لگایا؟ لعاب لگایا، اسے درست کر دیا۔ یہ صحابی حضرت قتادہ بن نعمان اپنی آنکھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور آنکھ نکل گئی ہے۔ کیا ہوا؟ آنکھ، توجہ آخری بات ہے، سرکار نے فرمایا قتادہ جی حضور آنکھ چاہیے یا جنت؟ آنکھ چاہیے؟ وہ بھی صحابی تھے، حضور کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے کہا حضور آنکھ میرے کہنے پر، میرے عرض کرنے پر عطا کر دیں، اور جنت اپنی مرضی سے عطا کر دیں، جنت اپنی۔ تو بس حضور نے کیا کیا، آقا علیہ السلام نے وہ آنکھ کا ڈیلا اٹھایا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں مانگتے، وہ جانتے تھے قرآن نے کہہ دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، حضور سیدھی راہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ جو مانگنا ہو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر مانگو، حضور کے توسل سے، حضور کے طفیل سے ملے گا۔ آقا علیہ السلام نے آنکھ اٹھائی، لگا دی، اپنا لعاب مبارک لگا دیا، فرماتے 120 سال حضرت قتادہ کی عمر ہوئی۔ فرماتے پھر کیا تھا، وہ جو آنکھ میرے مصطفیٰ نے لگائی تھی، جیسے جیسے سال گزرتے تھے اس کی بینائی تیز ہوتی جاتی تھی، اس کی بینائی۔ یہی ہے، اسی بات پر پکے ہو جائیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، اور آقا کا ذکر صرف میلاد کی حد تک، یا صرف یہ نہیں کہ ایک رات ہم بیٹھ گئے 2-4 گھنٹے دے دیے، ایسے نہیں، ایسے کر لیں کہ حضور کا ذکر وارد ہو جائے پورے جسم پر، دل پر، دماغ پر، جدھر جاؤ لوگ کہیں کہ یار یہ دیکھو واقعہ یہ ذکر صرف کرتے نہیں ہیں، سناتے نہیں، میلاد نہیں کرواتے فقط، بلکہ اپنی روحوں کے اندر، جسموں پر، دلوں کے اندر، ہر چیز کے اندر حضور کا عشق جو ہے اس کو بسا لیتے ہیں۔ اس لیے ایسا جو غلام مصطفیٰ ہوگا، جب وہ جائے گا قبر میں تو پھر حضور کی بارگاہ سے بتایا جائے گا، جب فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے، آقا فرمائیں گے اس سے مت پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہی ہے جو دریا بچھا کر بیٹھا تھا، میلاد کرواتا تھا، بتاتا تھا کہ سیدھی راہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے جنہوں نے محفل پاک سجائی ہے، اللہ پاک ان کے دلوں کو سجا دے، گھر کو سجا دے، اور پوری امت پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ خصوصاً جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، ان بچوں پر، بیٹیوں پر اللہ پاک کرم کرے، جو شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کے درجے اور زیادہ بلند فرما دے، ان بچوں پر مہربانی ہو جائے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ سے نوازے۔ وما علینا